ہمارے ناظرین یہ معاملہ آپ کے سامنے رکھا جو سوالات مزید اٹھ رہے ہیں سارے مسئلے پر، اور کچھ ظاہر ہے ایسی کانسپائرسیز آ رہی ہیں سامنے، کچھ ایسے سوالات سامنے آ رہے ہیں جس سے یہ ڈوبیس ہوتا جا رہا ہے معاملہ، اور کنفیوژن ہوتی جا رہی ہے کہ کس نے کس کو کب کیا رابطہ کیا، کیا بات کی، کیا کیا فائدے لینے کی کوشش کی گئی، اور تمام اس سے متعلق معاملات۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے نمائندے فرید قریشی موجود ہیں لندن سے، انہوں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بریکنگ نیوز دی۔ اور فرید یہ بتائیے گا وہ جو لیٹر آپ کے پاس آیا ہے وہ کیا کہتا ہے، اور یہ جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یو بی ایل نے براڈ شیٹ کو ادائیگی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ خبردار بھی کیا ہے، اور یک طرفہ ادائیگی کرنے سے ہائی کمیشن نے منع کیا، اس کی ذرا وضاحت کر دیجیے گا۔ اصل میں یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ کورٹ کے آرڈر کے مطابق، ہائی کمیشن کے لیٹر کے مطابق، کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہائی کمیشن کو اس اکاؤنٹ سے ادائیگی کرنی تھی براڈ شیٹ کو 28 ملین پاؤنڈز۔ ہائی کمیشن نے لیٹر لکھا حکومت پاکستان کو، نیب کو اور دیگر اداروں کو کہ اس اکاؤنٹ کے اندر 2.55 ملین پاؤنڈ کم ہے، وہ بھیج دیں تاکہ ادائیگی کی جا سکے، اور اس اکاؤنٹ کے اندر وہ جو ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے وہ بھی مینشن کی گئی ہے۔ اس اکاؤنٹ کے اندر بتایا کہ ہائی کمیشن کو امیونٹی حاصل ہے، تاہم یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ نیب آپریٹ کر رہی ہے، اور اس کے اندر نیب کے پیسے پڑے ہوئے ہیں جو کہ براڈ شیٹ کو ادا کرنے ہیں، اور وہ پیسے پورے کیے ہیں تاکہ براڈ شیٹ کو ادا کی جا سکے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے یہ اب واضح ہو چکا ہے اب کہ کس طرح سے پیسے دیے گئے براڈ شیٹ کو، اور ایک جو عدالت کا حکم تھا اس کے مطابق یہ تعمیل کی گئی، اور ہائی کمیشن بھی اس معاملے میں انوالو ہوا، اور اس بات کا خطرہ تھا کہ اگر پیسے نہ دیے جاتے تو یہ اکاؤنٹ جو تھا اسے فریز بھی کیا جا سکتا تھا۔ پھر حکومت پاکستان کی طرف سے صرف ایک دن کے نوٹس میں وہ پیسے بھیجے گئے اور وہ ادائیگی نیب براڈ شیٹ کو کی گئی۔ اب یہ اس میں بہت سارے سوالات بھی ہیں کہ وہ پیسے کس نے بھیجے، کس طرح سے بھیجے گئے، اور اتنے کم وقت میں وہ پیسے کیسے وصول ہوئے اور ادائیگی کیسے کی گئی۔ بہت سارے سوالات ہیں، لیکن اس خط نے اس ساری صورتحال کو واضح کیا ہے کہ کتنے پیسے دینے تھے براڈ شیٹ کو، کتنے ڈالرز تھے اور کتنے اس میں کم تھے، اور کس طرح سے ادائیگی جو ہے وہ کی گئی۔ اور یہ خط کب لکھا گیا ہے فرید؟ یہ 30 دسمبر کو خط لکھا گیا تھا، اور جو پیمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ تھی وہ 31 دسمبر تھی، صرف ایک دن کا ٹائم تھا ہائی کمیشن کے پاس یہ ادائیگی کرنے کے لیے۔ فرید ابھی آپ سن رہے ہوں گے، ہم انٹرویو کر رہے تھے کعبے موسوی کا، وہ جو ظفر علی ہیں ان کا جو ایک کردار ہے اس پر انہوں نے کہا وہ ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے براڈ شیٹ کو، ان سے متعلق بھی ذرا کچھ بتائیے گا کہ کیا بات چل رہی ہے، کیا ہے سارا معاملہ، اور اس وقت جو آپ نے کہا یہ 30 دسمبر کو خط لکھا گیا اور 31 کو لاسٹ ڈیٹ تھی۔ بالکل ایسے ہی ہے، بیرسٹر ظفر جو ہیں ان کا اس معاملے میں کردار جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہوا، اور اس معاملے میں ہم نے ان سے بات کرنے کے لیے کل میں نے رابطہ کیا، ان سے میری فون پہ بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا۔ پھر بھی میں نے انہیں کہا کہ آپ اپنا مائنڈ چینج کریں اور اس معاملے پر بات چیت کرنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم تو آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن وہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ملنے بھی گئے، ان کی عمران خان سے بھی ملاقاتیں ہوئی، ان کی ملاقاتیں کعبے موسوی کے ساتھ بھی ہوئیں، اور انہوں نے اس ڈیل کو دوبارہ سے کروانے کے لیے بھی کوشش کی کہ ایک دوبارہ سے کانٹریکٹ ہو جائے حکومت پاکستان اور براڈ شیٹ کے درمیان۔ وہ کامیاب نہیں ہو سکی کوششیں، کیونکہ شہزاد اکبر جو ہیں انہوں نے اس دوسرے جو کانٹریکٹ جو ہونے جا رہا تھا اس کو رکوایا مبینہ طور پر، اور ان کی وجہ سے یہ کانٹریکٹ نہیں ہو سکا، ورنہ کعبے موسوی کی پوری کوشش تھی کہ ایک دفعہ پھر انہیں موقع ملے اور ایک دفعہ پھر وہ تحقیقات کر سکیں۔ اب اس معاملے میں بہت سارے سوالات ہیں کہ 2000 سے 2003 تک 3 سالوں کے اندر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کتنے پیسے ریکور کیے، کتنے لوگوں کی انویسٹیگیشن ہوئی۔ اس حوالے سے کعبے موسوی کے پاس کوئی بھی واضح جوابات موجود نہیں ہے، تاہم وہ یہ چاہتے ہیں کہ $1 بلین جو ان کے مطابق سنگاپور کے بینکس میں پڑا ہوا ہے وہ ریکور کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر انہیں کانٹریکٹ جو ہے وہ دیا جائے۔ Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.